السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 21۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو دیکھیں گے اور اس کے جوابات کو دیکھیں گے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس چیپٹر کے مصنف یعنی رائٹر کا کیا نام ہے؟ سید محمد جعفری۔ کیا نام ہے؟ سید محمد جعفری۔ انہوں نے جو نظم لکھا ہے، مزاحیہ نظم جو لکھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کھرا ڈنر۔ کیا نام ہے؟ کھرا ڈنر۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات، سوال بھی نہایت آسان اور جواب بھی نہایت آسان۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، سید محمد جعفری کی سن پیدائش کیا ہے؟ سن پیدائش یعنی سید محمد جعفری کس سال پیدا ہوئے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب، سید محمد جعفری کی سن پیدائش 1905 ہے۔ کتنا ہے؟ 1905 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کہے تو ابو۔ سید محمد جعفری کے ابو کا کیا نام تھا؟ دیکھیے اس کا جواب ہے سید محمد علی جعفری۔ کیا نام تھا؟ سید محمد علی جعفری۔ سید محمد جعفری ان کا نام ہے، ان کے ابو کا نام کیا ہے؟ سید محمد علی جعفری۔ کیا نام ہے؟ سید محمد علی جعفری۔ سوال نمبر 3 ہے، سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ اس کا جواب ہے سید محمد جعفری لاہور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے، جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان کے جو مجموعے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام شوخی تحریر ہے۔ کیا ہے؟ شوخی تحریر۔ کیا نام ہے؟ شوخی تحریر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، درجہ ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ یعنی نیچے جو 4 شعراء کا نام دیا گیا اس کے اندر بتانا کون مزاح کے شاعر ہیں۔ نمبر 1 ہے رمز عظیم آبادی، نمبر 2 ہے دلاور فگار، نمبر 3 ہے بیکر وسطائی اور نمبر 4 ہے زبیر رضوی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے دلاور فگار۔ کیا ہے؟ دلاور فگار۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ کھرا ڈنر جو نظم ہے اس کا تعلق کس صنف شاعری سے؟ اس کا جواب دیکھیں، صنفی لحاظ سے اس نظم کا تعلق مزاحیہ نظم سے ہے۔ مزاحیہ شاعری سے، مزاحیہ نظم سے ہے، کیونکہ شاعر نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے کھانے کی اس جدید وضع کو مزاح کا نشانہ بنایا ہے۔ شاعر اپنے خاص مزاحیہ انداز سے کھانے کی اس جدید وضع کو یعنی نئے طریقے کو مزاح کا نشانہ بنایا ہے، جسے انگریزی میں بوفے ڈنر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بوفے ڈنر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب نظم میں شاعر نے کھانے کے کس طریقۂ کار کو طنز کا نشانہ بنایا ہے؟ زیر نصاب نظم یعنی اس کتاب کے اندر نظم جو ہے کھرا ڈنر، اس کو شاعر نے کھانے کے کس طریقۂ کار کو، کھانے کے کون سے طریقوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے؟ دیکھیے اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے، مخصوص یعنی خاص مزاحیہ انداز سے کھانے کی اس جدید وضع کو مزاح کا نشانہ بنا دیا۔ جدید وضع یعنی نئے طریقے کو، جو کھانے کا نیا طریقہ ہے کھڑے ہو کر کھانا، اس کو نشانہ بنایا ہے مزاح کا، جسے انگریزی میں بوفے ڈنر کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مغرب کی تہذیب سے لیا گیا۔ مغرب سے مراد پچھم کی جو تہذیب ہے اس سے یہ طریقہ لیا گیا ہے کھڑے ہو کر کھانا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مشرقی یعنی پوربی تہذیب جو ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا یہ مناسب نہیں ہے، یہاں کے تہذیب و تمدن کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو کے 5 مزاحیہ شاعروں کے نام بتائیے۔
5 آپ کو مزاحیہ شاعروں کے نام بتانا ہے جو یہاں لکھا گیا۔ دیکھیے، نمبر 1 دلاور فگار، نمبر 2 اکبر الہ آبادی۔ اس سے وہ اکبر الہ آبادی مراد نہیں بلکہ یہ دوسرے اکبر الہ آبادی ہیں۔ نمبر 3 ہے رضا نقوی واہی، نمبر 4 ہے سید محمد جعفری، اور نمبر 5 ہے ساغر خیامی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے سید محمد جعفری کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔ تعارف یعنی ان کی پہچان کے متعلق چند باتیں بتانا تاکہ ان کی پہچان ہو جائے۔ سید محمد جعفری کا اصل نام سید محمد جعفری ہی ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد جعفری ہی ہے، اور اسی نام سے مشہور بھی اسی نام سے ہوئے۔ 1905 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1905 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے، اور جائے پیدائش کہاں ہے؟ لاہور ہے۔ کہاں ہے جائے پیدائش؟ لاہور ہے۔ والد کا نام سید محمد علی جعفری۔ کیا نام ہے والد کا؟ سید محمد علی جعفری۔ آگے دیکھیں، اور ان کی تعلیم و تربیت سید محمد عبداللہ رضوی کے زیر سایہ ہوئی۔ کن کے زیر سایہ ہوئی؟ سید محمد عبداللہ رضوی کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ ان کے پھپھیرے بھائی، پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور 1922 عیسوی میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا، یعنی اچھے نمبروں کے ساتھ انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اور شوخیہ تحریر ان کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ ان کا انتقال 7 جنوری 1976 عیسوی کو ہوا۔ کب ہوا؟ 7 جنوری 1976 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں سے گرامر کی باتیں ہیں، اردو قواعد کی باتیں ہیں۔ غور سے دیکھیں، اردو قواعد یہ بھی امتحان کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ آپ اسے زبانی یاد کریں تاکہ جب اگر پوچھا جائے تو اسے بآسانی لکھ سکے۔ اس میں معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ پہلے تعریف کرنا پھر مثال دینا ہے۔ دیکھیے، اس میں معرفہ کی تعریف۔ اس میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز یا خاص جگہ یا کسی خاص شخص پر دلالت کرے۔ دیکھیے، جو کسی خاص چیز، اس کی مثال دیکھیں، کسی خاص چیز پر دلالت کرے، جیسے گنگا۔ گنگا ایک خاص چیز ہے۔ گنگا جیسے بولا گیا تو گنگا ندی ہی مراد ہوگی۔ ہر انسان کا ذہن وہی گنگا ندی کے پاس جائے گا۔ کسی خاص جگہ پر دلالت کرے، جیسے جھارکھنڈ، لکھنؤ۔ ایک آدمی بولتا ہے مجھے جھارکھنڈ جانا ہے، تو مشہور جھارکھنڈ جو ہے، آدمی کا ذہن فوراً وہیں جائے گا، اور جو بہار سے سٹا ہوا ہے۔ لکھنؤ، جیسے انسان لکھنؤ بولتا ہے تو اس سے مراد وہی لکھنؤ ہوگا جو یو پی کے اندر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کسی خاص شخص پر دلالت کرے، جیسے سید محمد جعفری۔ اب دیکھیے، سید محمد جعفری مزاحیہ شعر و شاعری کیا کرتے ہیں، مزاحیہ شاعر ہیں۔ تو جیسے انسان کہے گا سید محمد جعفری تو انسان کا ذہن فوراً کہاں چلا جائے گا؟ سید محمد جعفری کے پاس۔ اسی طریقے سے اکبر الہ آبادی، یہ اکبر الہ آبادی بہت مشہور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے انسان کا نام لے تو فوراً انسان کا ذہن کہاں پہنچ جائے گا؟ انہی کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسم نکرہ کی تعریف۔ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی غیر مخصوص چیز یا غیر مخصوص جگہ یا غیر مخصوص افراد پر دلالت کرے۔ غیر مخصوص جس کو خاص نہ کیا گیا ہو، غیر کے معنی نہیں، خاص کے معنی، مخصوص کے معنی خاص نہ کیا گیا، اس کو کیا بولیں گے؟ غیر مخصوص۔ جیسے دیکھیں، غیر مخصوص چیز پر دلالت کرے۔ سب سے پہلے کہا ہے غیر مخصوص چیز، جیسے کپڑا۔ اب انسان کپڑا بولتا ہے تو کپڑا سوتی بھی ہوتا ہے، کپڑا اونی بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے پولیسٹر بھی ہوتا ہے، اور بھی مختلف اس کی قسمیں ہوتی ہے۔ انسان فوراً پوچھے گا آپ اس سے کون سا کپڑا مراد لیتے ہیں، تو یہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ غیر خاص ہے، جیسے کپڑا۔
غیر مخصوص جگہ پر دلالت کرے، جیسے گاؤں۔ اب انسان جب تک گاؤں گاؤں کرتے رہے گا، انسان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ گاؤں سے کون سا گاؤں مراد لے رہے ہیں، لیکن جب اس گاؤں کا تذکرہ کر دے تب اسے پتہ چل جائے گا۔ تو گاؤں گاؤں کرنے سے کسی گاؤں کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مخصوص افراد پر دلالت کرے، جیسے لوگ، عورت، لڑکی۔ اب انسان آیا کہ مجھے لوگ سے ملاقات کرنا ہے، تو فوراً انسان اس سے پوچھے گا آپ کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ تو لوگ کرنے سے کسی آدمی کا پتہ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے انسان عورت عورت کرے، لڑکی لڑکی کرے کہ ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے، اس عورت کے گھر جانا ہے، تو جب تک اس عورت کا پتہ معلوم نہ ہو تب تک پتہ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی ہو جائے۔